अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जादू एक हकीकत है और सबब के दर्जे में इसका असर भी होता है, और जिस पर जादू कर दिया जाता है या जादू करा दिया जाता है तो उसकी सेहत बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है जादू की वजह से, बल्कि कई मरतबा इंसान की जान को ख़तरा भी हो जाता है। आज लोग हसद में आकर के या दुश्मनी में आकर के या जो है अपने ताल्लुकात या लोगों के ताल्लुकात को ख़त्म करने के लिए, या कोई करीबी या कोई पड़ोसी या कोई रिश्तेदार, दो के दरमियान की मोहब्बतों को ख़त्म करने के लिए जादू का सहारा लेकर और अपनी दुश्मनी निकालना चाहते हैं, और ये बहुत आम हो चुका है। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ बातें समझना है। कभी यह होता है कि मियाँ बीवी के दरमियान में नहीं बनती है और उनके दरमियान में चिड़चिड़ापन रहता है, या फिर उनके दरमियान में मोहब्बत ख़त्म होती चली जा रही है, तो फ़ौरन इस चीज़ का जब पता लोगों को चलता है, इस चीज़ का इल्म जब लोगों को होता है, तो फ़ौरन उनके ज़हन में यही वसवसा और वहम आता है कि किसी ने जादू कर दिया है, किसी ने जादू करा दिया है। और फिर जो हमारा दुश्मन होता है या फिर जिस पर हमारी नज़र होती है, या हमें लगता है कि हाँ इसने कराया होगा या इसने इस तरह से किया होगा, ये वसवसा और ये वहम हमारे दिमाग में, ख़याल में दौड़ता रहता है, और हम एक टेंशन का शिकार हो जाते हैं कि हाँ मुझ पर ये परेशानियां हैं, ये अलामतें, ये मुसीबतें और ये हालात आ रहे हैं, तो किसी न किसी ने हमारे दरमियान में सख्त जुदाई करने के लिए जादू कर दिया होगा। और फिर इस जादू के तोड़ के लिए लोग इधर उधर भटकते फिरते हैं और इधर उधर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है, और ना उनका ये मर्ज़, ना उनका ये जो जादू है ये ख़त्म होता है, बल्कि वो अपना ईमान भी ख़राब कर बैठते हैं कई मरतबा तो, और कई मरतबा अपना माल भी गंवा बैठते हैं, और कई रुपए इस चक्कर में ख़र्च कर देते हैं कि हमारे ऊपर जादू कर दिया गया है, और इस जादू के इलाज के चक्कर में वो अपनी दुनिया बर्बाद करते नज़र आते हैं और अपना ईमान भी बर्बाद करते नज़र आते हैं। याद रखिएगा कि सबसे पहले हमें ये अक़ीदा अपने दिल में मज़बूत कर लेना है कि अल्लाह के सिवा कोई भी ताकत और कोई भी कुदरत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है जब तक अल्लाह ना चाहे। यानी अल्लाह की चाहत से और अल्लाह की मर्ज़ी से हर चीज़ होती है, तो अल्लाह तबारक व तआला जब तक ना चाहे हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जादू में क्या तासीर है और जादू की क्या हकीकत है हमें नहीं समझना, हमें तो अपने अल्लाह पर यकीन करना है और यकीन रखना है कि बस अल्लाह हमारे साथ जो करेगा बेहतर करेगा, कभी भी अल्लाह हमारे साथ बुरा और गलत नहीं करेगा। ये इतना कॉन्फिडेंस और इतना मजबूत अक़ीदा अपने दिल में पैदा कर लेना है कि जब भी हमारे जहन में ख़याल आए कि किसी ने कुछ कर दिया है, ठीक है, इस अक़ीदे को अपने दिल में मजबूत रखें। और यकीन जानिएगा कि जब इतना मजबूत यकीन और ईमान हमारा होगा तो अल्लाह तबारक व तआला भी हमारी मदद फरमाएगा और इन सारे जादुओं से और टोनों से हमारी हिफाजत फरमा लेगा। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि देखो, इंसान को परेशान करने के लिए शैतान कई तरह के रास्ते इख्तियार करता है, और इंसान को राह रास्त से भटकाने के लिए शैतान कई तरह के रास्ते तलाश करता है, और इंसान एक ईमान वाले को गुमराह करने के लिए और एक ईमान वाले का ईमान ख़राब करने के लिए, या उसका अक़ीदा बिगाड़ने के लिए, या मियाँ बीवी के दरमियान में जुदाई करवाने के लिए, या फिर रिश्तेदारों को तोड़वाने के लिए, क्योंकि उसका तो मशगला और मंशा, उसका मकसद यही है कि किस तरीके से ईमान वालों को आपस में लड़ा दिया जाए, उनको जुदा कर दिया जाए, ख़ानदान तबाह और बर्बाद कर दिया जाए। तो उसकी तो कोशिश ये है। तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि हम अल्लाह से, शैतान से हिफाजत की दुआ करते रहे कि अल्लाह जो भी हमारे दिलो दिमाग में शैतानी वसवसा या ख़याल या वहम या बेम आए, इन सारी चीज़ों से हमारी हिफाजत फरमा। और जब बंदे के दिल में इतना मजबूत यकीन होगा तो शैतान कुछ नहीं कर सकता। बहुत से लोग ये कमेंट्स करते नज़र आते हैं कि हाँ हम पर ये निशानी है,
ہم پر یہ علامت پائی جا رہی ہے، یا کوئی کہتا ہے کہ خون نظر آیا، یا کوئی کہتا ہے کہ رات میں بے چینی ہے، کوئی کہتا ہے کہ رات میں جو ہے نیند نہیں آتی، یا برے خواب نظر آتے ہیں، یا چڑچڑا پن رہتا ہے، یا بے چینی رہتی ہے، بے سکونی رہتی ہے، کام میں دل نہیں لگتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہمارے دلوں میں وسوسہ آتا ہے، وہم آتا ہے، وہ جادو کا آتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اللہ پر اپنے یقین کو مضبوط کر لینا ہے۔ دوسری چیز کہ ہمیں زیادہ باوضو رہنے کی کوشش کرنا ہے، جتنا ہو سکے ہم باوضو رہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اور کثرت سے استغفار کرنا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، اور صبح شام کی جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں، ان دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے۔ اور سب سے بہترین دعا اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اور اسی طریقے سے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما، دنیا کی عافیت اور آخرت کی عافیت عطا فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو دعا ہے نا، وہ عافیت کی دعا ہے، کہ بندہ اللہ سے عافیت مانگے، دنیا کی عافیت اور آخرت کی عافیت۔ اسی طریقے سے دوسری جو دعا ہے وہ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، کہ اللہ مجھے میرے بدن میں عافیت عطا فرما، اللہم عافنی فی سمعی، اے اللہ میرے سننے میں اور میرے کانوں میں، اور میرے کانوں کی جو بھی بیماریاں، ان ساری چیزوں سے میری حفاظت، مجھے عافیت عطا فرما۔ اللہم عافنی فی بصری، اے اللہ مجھے میرے آنکھوں میں عافیت عطا فرما۔ یعنی جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح سے عافیت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عافیت عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں بکثرت جو ہے کثرت کے ساتھ ہمیں استغفار کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، وقتاً فوقتاً جو ہے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا ہے۔ دیکھیے، جب ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل سے ہماری حفاظت فرما لے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں۔ کسی پر جادو ہے یا جادو کی علامات پائے گئی، میاں بیوی کے درمیان میں جادو کی علامات پائے گئی، اور ان کے درمیان میں چڑچڑاپن ہے، آپسی محبت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، گھر میں جھگڑے ہیں، ہر آئے دن نئی لڑائیاں پیدا ہو رہی ہے، اور طرح طرح کے مسائل اور جھمیلے جو ہے روزانہ طرح طرح کے جھمیلے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ان ساری صورتوں میں بندہ ایک ہی چیز لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ جادو کر دیا، جادو کرا دیا، اس لیے مسائل اب حل نہیں ہو رہے۔ اب ہمیں آنا چاہیے تھا نماز کی طرف، ہمیں آنا چاہیے تھا ذکر کی طرف، ہمیں آنا چاہیے تھا قرآن کی طرف، ہمیں آنا چاہیے تھا دعاؤں کی طرف کہ ہم اللہ سے دعا مانگے، ہمیں آنا چاہیے تھا توبہ استغفار کی طرف، ہمیں صدقہ کر کے اپنی ان مسائل سے جو ہے چھٹکارا پانا چاہیے تھا، اللہ کو راضی کر کے ان مسائل سے چھٹکارا پانا چاہیے تھا۔ لیکن ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر ہم چلے کہاں جاتے ہیں؟ باباؤں کے پاس، تعویذ ڈوروں کے پاس، اور اسی طریقے سے جو لوگ ہم سے پیسہ وصول کر کے اور ہمیں 40 دن کا چلہ بتلا دیا، پھر 4 مہینے کا چلہ 4 مہینے بتلا دیے، پھر ایک وقت دے دیا اور پھر ایک وقت دے دیا، لیکن ہمارے مسائل ختم نہیں ہوتے، اور ہم اسی طریقے سے اپنی زندگی کے اندر بھٹکتے اور اسی طریقے سے در در کی ٹھوکریں کھاتے نظر آتے ہیں۔ لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتلائی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو میرا عزیزو، ہمیں نماز پڑھنا ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، اور جس پر جادو کے علامات یا نشانیاں یا اس طرح کے کچھ حرکتیں اس کو نظر آتی ہیں وہ اپنے اندر، تو وہ کثرت سے استغفار کرے، درود شریف پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور اپنے آپ کو باوضو رکھے، اور اللہ پر یقین مضبوط رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ ایک پتا اور ایک ذرہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا ہے۔ یہ اتنا اپنے اندر مضبوط ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری جادوئی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما لے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ محبت قائم فرما دے گا، اور اسی طریقے سے جو جھگڑے ہیں ان سے نجات عطا فرما دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر جن کو ہم اہم سمجھتے ہیں ان کو چھوڑیں، اور جو ہمارے لیے اہم ہے ان کو کریں۔ اور ہمارے لیے اہم کیا ہے؟ نماز ہے، عبادت ہے،
اور اسی طریقے سے تلاوت ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، اور سورہ بقرہ کے آخری آیات کا پڑھنے کا اہتمام کرے، سورہ بقرہ کا اہتمام کرے، اور آیت الکرسی کے پڑھنے کا اہتمام کرے، سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ یہ مختصر وظائف ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرے، اور جو کام ہم اپنی دنیاوی زندگی میں کر رہے ہیں، اس عمل کے کرنے سے پہلے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک دعا کو سیکھنا چاہیے کہ آپ نے اس موقع پر اور اس وقت اس عمل کے کرنے سے پہلے آپ نے کون سی دعائیں پڑھی ہے، کون سی دعائیں اللہ سے مانگی ہے، کیا دعائیں ہیں، وہ ساری ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اور ان ساری پریشانیوں سے ہمارے لیے نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مسائل کو ویسے بھی حل فرما دے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے، لوگ اس ویڈیو کے ذریعے سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور وہ اپنی زندگی کو برباد نہ کرے، ادھر ادھر ٹھوکریں کھا کر کے، ادھر ادھر جا کر کے اپنے وقت کو برباد نہ کرے، بلکہ جلد سے جلد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے اور اپنے ان مسائل کو حل کروائیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔